چاہے باغ کھینچ لے، لیکن جب اس نے خود موقع دے دیا، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ایک چیز کا نفاذ کر دوں، لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں کسی حکمت کے تحت کہ مجھے یہ اختیار استعمال نہیں کرنا، تو خدا قادر مطلق ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیا وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہر وقت اپنی قدرت کو استعمال کرے؟ اس نے اپنی قدرتی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو، جنات کو، فرشتوں کو ایک دائرے میں اختیار دے رہا ہوں۔ جب اس نے اختیار دے دیا تو پھر اختیار کا تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جب آپ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیں گے تو اسے شر پیدا ہوگا۔ صرف شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہرگز نہیں، شر تو انسان کے سوء استعمال، انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے؟ نہیں، یوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہوتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روبوٹ کے طریقے پہ بنایا ہوتا، اس میں شر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہوتی ہے اور وہ شر کرنے پہ مجبور شر کرنے کی ترغیب تو رکھی نا؟ ترغیب نہیں رکھی، صلاحیت دی ہے۔ صلاحیت کیا چیز دی ہے؟ صلاحیت اصل میں ایک بہت بڑی خیر دی ہے انسان کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اختیار۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ یعنی ایک بے اختیار مخلوق کے مقابلے میں ایک با اختیار مخلوق بنا دی۔ دیکھیے لفظ اختیار کے اندر اتر کر اس پہ غور کریں، یہ جب دیا جائے گا اس کا استعمال ہوگا، استعمال برا بھی ہوگا، استعمال اچھا بھی ہوگا، ورنہ اختیار ہوا کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر مداخلت کر لیتے، جیسے ہی آپ کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے آپ کو پکڑ لیتے، تو پھر اختیار کیا ہوا؟ دینے کے معنی کیا ہوئے؟ دیکھیے اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مہلت ملنی چاہیے کہ آپ اس کا استعمال کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سراپا خیر بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کو انہوں نے اختیار دیا ہے، اختیار دیا تھا، اختیار ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ہم جب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دیکھیے ایک موقع کے اوپر اس کو بیان کیا نا کہ من شر ما خلق، یعنی یہ نہیں کہا کہ خدا شر کو پیدا کرتا ہے، یہ کہا کہ خدا نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے شر وجود میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو اس نے اختیار دیا ہوتا ہے، وہ اختیار کا غلط استعمال کر دیتی ہیں۔ اب یا تو آپ اختیار چھین لیں، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اختیار دیں گے تو پھر آپ کو شر کے وجود کو ایک محدود مدت تک گوارا کرنا پڑے۔ ایسا قرآن مجید میں آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نہیں، نفس کے بہکاوے میں۔ تو شیطان کے بہکاوے میں اور نفس کے بہکاوے میں فرق ہے؟ نفس کے بہکاوے سے بات شروع ہوتی ہے، شیطان اس کے بعد اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اندر سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں، بائبل میں بھی پڑھیں، قرآن میں بھی پڑھیں، دیکھیے کیسے پیش آیا ہے۔ انسان کے اندر انانیت ہے، یعنی دو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ایک اپنی انا کا احساس، دوسرے جنس کی جبلت۔ اب وہاں ہوا کیا ہے؟ اس نے آ کے خدا کے حضور میں قربانی پیش کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، اس سے اس کی انا پر چوٹ پڑی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس پر غور کرتا کہ قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں ناراض ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، جس کی قربانی قبول کی گئی اس کے معاملے میں وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو۔ تو یہ جو اس نے کیا ہے اس میں شیطان تو بعد میں داخل ہوگا۔ وہ حسد تو عورت کی وجہ سے تھا، یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید تو اس کو بالکل دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں کی قربانی اللہ کے حضور میں جب پیش ہوئی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت یا عبادت کی قبولیت بتا دی جاتی تھی۔ تو جیسے یہ بتایا گیا تو فوراً بعد وہ اشتعال میں آ گیا، اور اشتعال میں آ کے ایک دن اس نے منصوبہ بندی کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ عورت کا قصہ جو ہے یہ کہانیوں میں ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ٹھیک، آپ